بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امرین کا دل دھڑکنے لگا تھا، جیسے زندگی میں پہلی بار کسی نے اسے نظر بھر کے دیکھا ہو۔ اس کے وجود کے گرد جو سناٹا برسوں سے بسیرا کیے بیٹھا تھا، اچانک وہ ایک نرم سی دستک سے ٹوٹنے لگا۔ وہ لڑکا جو نہ کبھی کچھ بولا، نہ کبھی کوئی اشارہ دیا، بس ایک خاموشی تھی جو ہر صبح امرین کی کھڑکی سے چھت تک آتی اور ہر شام دھیرے دھیرے دل میں بسنے لگی۔ امرین اکثر برتن دھوتے، جھاڑو دیتے یا چھت پر کپڑے سکھاتے ہوئے ایک ہی نظر میں وہ چہرہ دیکھتی جو اکثر کسی کتاب میں ڈوبا ہوتا۔ نہ آنکھوں میں کوئی لالچ، نہ چہرے پر کوئی غرور، بس جیسے کوئی اپنے اندر کی دنیا میں گم ہو اور باہر کی دنیا سے بے خبر۔ مولوی صاحب کو شاید اندازہ تھا کہ بیٹی جوان ہو رہی ہے۔ غربت نے ان کے کندھوں پر عمر سے پہلے جھریاں ڈال دی تھیں، مگر بیٹی کی مسکراہٹ ہی ان کے لیے زندگی کا واحد سہارا تھی۔ وہ جانتے تھے کہ ان کے پاس جہیز کے لیے کچھ نہیں، نہ کوئی سونے کی بالیاں، نہ چاندی کے کنگن، بس دین کی دولت تھی، ایمان کی پونجی اور ایک بیٹی جو سچ میں ان کے لیے رحمت تھی۔ پھر ایک دن اس خاموشی نے زبان پالی۔ لڑکے کے گھر سے رشتہ آیا اور مولوی صاحب نے بے اختیار سجدہ شکر ادا کیا۔ انہوں نے بیٹی سے کچھ نہ پوچھا، مگر اس کی آنکھوں میں جو چمک تھی وہ سب کچھ کہہ گئی۔ محلے بھر میں بات پھیل گئی کہ امرین کا رشتہ طے ہو گیا ہے۔ لڑکا اچھے اخلاق والا تھا، گھریلو اور شائستہ، اور اس کی ماں نے آ کر صاف کہا تھا کہ انہیں جہیز کی کوئی طلب نہیں، صرف ایک نیک دل بہو چاہیے۔ شادی کی تاریخ رکھ دی گئی، سادگی سے لیکن چاہت سے بھرپور انتظامات ہونے لگے۔ امرین کے لیے پہلا جوڑا جو خریدا گیا وہ سرخ اور ہلکے سنہری رنگ کا تھا۔ سستا ضرور تھا، لیکن مولوی صاحب نے بڑے ارمانوں سے اسے سنبھال کر رکھا۔ امرین ہر شام اسے دیکھتی اور دل میں خواب بنتی کہ شادی کے بعد وہ اپنی نئی دنیا میں کیسے سب کچھ سنوارے گی۔ ہر لمحہ، ہر ساتھ جیسے خوشبو سے لپٹی ہوئی تھی۔ ماں نہ تھی، لیکن خالہ نے پوری ذمہ داری سے سب کچھ سنبھال لیا۔ پڑوسنیں آئیں، مہندی کے گیت گائے اور گھر میں خوشی کی ہلکی پھلکی مہک پھیل گئی۔ شادی کا دن تھا۔ امرین کے ہاتھوں میں مہندی سوکھ چکی تھی، رنگ گہرا آیا تھا۔ سب نے کہا تھا کہ شوہر بہت محبت کرے گا۔ وہ ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ سر جھکائے سب کی باتیں سنتی رہی، لیکن دل کسی انجانے خوف سے دھڑک رہا تھا۔ کبھی کبھی دل عجیب سے اندیشے پال لیتا ہے جن کی کوئی ٹھوس وجہ نہیں ہوتی، بس ایک دھندلی سی بے چینی جو ہر خوشی کے بیچ میں اپنا سایہ ڈال دیتی ہے۔ امرین بھی بس ایسی ہی کسی کیفیت میں تھی، جیسے سب کچھ ہوتے ہوئے بھی کچھ کمی ہو۔ ادھر مولوی صاحب صبح سے بھاگ دوڑ میں لگے ہوئے تھے، کسی کو پانی دے رہے تھے، کسی کو کھانے کی فہرست سمجھا رہے تھے، سادہ سی کھچڑی، زردہ اور 2 قسم کے سالن، بس اتنا ہی تھا، مگر خلوص سے بھرپور۔ انہوں نے اپنے ایک شاگرد کی مدد سے ہال بک کروایا تھا تاکہ سب مہمان آرام سے بیٹھ سکیں۔ بیٹی کی رخصتی کے دن وہ کوئی کمی نہ چاہتے تھے۔ اگرچہ ان کی جیب میں ایک بھی فالتو روپیہ نہیں تھا، ان کی آنکھوں میں ایک عجیب سا سکون تھا، جیسے دل کی ہر دعا قبول ہو رہی ہو۔ مہمان آنا شروع ہوئے تو ہال بھرتا گیا۔ امرین کا کمرہ بھی عورتوں سے بھر گیا۔ خالہ، پھپھو، کچھ قریبی محلے دار عورتیں، سب اس کی تیاری میں لگے ہوئے تھے۔ امرین عروسی جوڑے میں ملبوس آئینے کے سامنے بیٹھی تھی، مگر بار بار نظر چرا رہی تھی۔ جب بھی کوئی اسے خوشی کی دعا دیتا، اس کی آنکھوں کے کنارے نم ہو جاتے۔ اور پھر دلہا والوں کا قافلہ آیا۔ ہال میں جیسے روشنی سی پھیل گئی۔ بینڈ نہ تھا، نہ کوئی ناچ، مگر سادگی میں ایک عجیب سا وقار تھا۔ دلہا سفید شیروانی میں ملبوس اپنے والدین کے ساتھ آگے بڑھا۔ مولوی صاحب نے ان کا استقبال کیا۔ کچھ دیر رسمی گفتگو ہوئی، ہاتھ ملائے گئے، دعا سلام ہوئی، سب کچھ معمول کے مطابق تھا تب تک۔ پھر ایک کونے میں سب جمع ہوئے۔ مولوی صاحب نے نکاح کی تیاری شروع کی، لیکن عین اسی وقت دلہا کے والد نے آہستہ سے مولوی صاحب کو ایک طرف بلایا۔ ان کے چہرے پر نرمی نہ تھی، بلکہ ایک عجیب سا غرور تھا۔ مولوی صاحب، نکاح سے پہلے 1-2 باتیں طے کرنا ضروری ہیں، امید ہے آپ برا نہیں مانیں گے۔ مولوی صاحب نے ان کی طرف غور سے دیکھا۔ جی فرمائیے۔ بات یہ ہے کہ ہمیں کچھ بنیادی چیزوں کی ضرورت ہے، فریج، واشنگ مشین، 1 عدد موٹر سائیکل۔ آج کل یہ سب ضروریات ہیں، اور تھوڑے بہت زیورات بھی، تاکہ برادری میں ہمارا وقار قائم رہے۔ مولوی صاحب کی سانس جیسے رک گئی، ان کے لبوں پر ایک ہلکی سی جنبش ہوئی، پھر وہ خاموش ہو گئے۔ ان کے ہاتھ تھوڑے کانپنے لگے، مگر انہوں نے خود کو سنبھال لیا۔ ہم نے پہلے ہی عرض کیا تھا، ہماری حیثیت محدود ہے، ہم اپنی بیٹی دے رہے ہیں، یہ کوئی کاروبار تو نہیں۔ لیکن مولوی صاحب، یہ سب آج کل کی ضروریات ہیں، اگر آپ اب نہیں دے سکتے تو بعد میں قسطوں میں دے دیجئے گا۔ ہم کوئی تاجر تو ہیں نہیں، مگر مانگنا بھی تو غلط نہیں۔ یہ سن کر مولوی صاحب کی آنکھوں میں نمی اتر آئی۔
انہوں نے چند لمحے آنکھیں بند رکھیں، پھر آہستہ سے کہا، ہم نہ قسط دے سکتے ہیں، نہ قرض میں بیٹی کی خوشیاں بیچ سکتے ہیں۔ اگر یہ شرط ہے تو نکاح نہیں ہوگا۔ اور بس وہیں سب کچھ رک گیا۔ ہال میں جیسے کسی نے وقت کو منجمد کر دیا ہو۔ دلہا نے کچھ کہنا چاہا مگر اس کی ماں نے بازو پکڑ کر کھینچ لیا۔ ہم بے عزتی کے لیے نہیں آئے، چلو یہاں سے۔ چند لمحوں میں وہ سب واپس پلٹ گئے۔ مہمان حیرت زدہ رہ گئے۔ عورتوں کی سرگوشیاں بڑھنے لگیں۔ امرین کے کمرے میں ایک بے چین سی خاموشی چھا گئی۔ کسی نے آ کر اسے نہیں بتایا کہ کیا ہوا، لیکن اس نے خود ہی سب سمجھ لیا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے وہ خواب جو برسوں میں پل کر جوان ہوا تھا، ایک پل میں بکھر گیا۔ مولوی صاحب اب بھی خاموش کھڑے تھے۔ ان کے چہرے پر شکست نہ تھی، بلکہ ایک عجیب سا سکون تھا۔ انہوں نے بیٹی کی قیمت طے ہونے سے پہلے رشتہ ختم کر دیا تھا۔ ان کے دل نے شاید یہی کہا ہوگا کہ بیٹی تو اللہ کی امانت ہے، اور امانت کبھی سودے بازی میں نہیں دی جاتی۔ کسی نے کہا، مولوی صاحب اب کیا ہوگا؟ انہوں نے صرف اتنا کہا، جو اللہ کو منظور۔ اور جیسے ہی انہوں نے یہ الفاظ ادا کیے، تقدیر نے ایک اور در کھول دیا۔ شادی ہال جیسے ساکت ہو چکا تھا۔ خوشی کی رونقیں دم توڑ چکی تھیں، اور کہکہوں کی جگہ سرگوشیوں اور افسوس بھرے جملوں نے لے لی تھی۔ عورتیں حیرت سے ایک دوسرے کی طرف دیکھ رہی تھیں۔ مرد خاموشی سے نظریں چرا رہے تھے۔ دلہن کے کمرے میں بھی سناٹا چھا گیا تھا۔ امرین جیسے پتھر کی ہو چکی تھی۔ نہ آنکھ سے آنسو نکلا، نہ لب ہلے۔ وہ وہیں بیٹھی رہی، سجے ہوئے جوڑے میں جیسے کوئی مجسمہ ہو جو خوابوں کی چکناچور کرچیوں میں ڈھل گیا ہو۔ مولوی صاحب کی پیشانی پر پسینے کے قطرے چمکنے لگے تھے۔ ان کے ہاتھوں کی لرزش ان کی اندرونی شکست کو ظاہر کر رہی تھی۔ یہ لمحہ وہ لمحہ نہ تھا جو انہوں نے برسوں سے سوچا تھا۔ اور تب جیسے خاموشی کی تہوں کو چیرتا ہوا ایک ٹھہرا ہوا پرسکون لہجہ سنائی دیا، مولوی صاحب اگر آپ اجازت دیں تو میں امرین سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ مولوی صاحب نے سر اٹھا کر دیکھا۔ ان کے سامنے ایک نوجوان کھڑا تھا، درمیانہ قد، صاف ستھرا لباس، آنکھوں میں سکون اور چہرے پر غیر معمولی سنجیدگی۔ لمحے بھر کو وہ چونکے، پھر غور سے دیکھا اور پہچان گئے۔ وہ وہی لڑکا تھا جو کئی بار مسجد میں آیا تھا، پرسکون طبع، علم دوست، جو اکثر سوالات کرتا اور دین کو سمجھنے کی خواہش رکھتا تھا۔ مولوی صاحب کی آنکھوں میں حیرت کم، سکون زیادہ تھا۔ اس لمحے میں جیسے رب نے ان پر اپنی رحمت اتاری ہو۔ دل میں ایک عجیب اطمینان پیدا ہوا۔ وہ جانتے تھے کہ یہ کوئی عام لڑکا نہیں۔ اس کی خاموشی میں وقار تھا اور انداز میں وہی شائستگی جو ایک نیک انسان کی پہچان ہے۔ انہوں نے ایک لمحے کے لیے آنکھیں بند کیں جیسے رب سے مشورہ لیا ہو، اور پھر آہستگی سے سر ہلایا۔ بیٹی اللہ کی امانت ہے، اگر تم اسے سنبھال سکتے ہو تو میں یہ نکاح قبول کرتا ہوں۔ لڑکے نے سر جھکا کر کہا، میں اس ذمہ داری کو عبادت سمجھ کر نبھاؤں گا۔ یہ بات بس وہی سمجھ سکتا تھا جس کے دل میں نیت پاک ہو۔ اور جب مولوی صاحب نے نکاح کے لیے دعا پڑھنی شروع کی تو ہال میں بیٹھے لوگ حیرت اور خاموشی سے سب کچھ دیکھتے رہے۔ نکاح کی گواہی دینے والے بھی حیران تھے، لیکن مولوی صاحب کی آواز میں ایسا یقین تھا کہ کسی کو اعتراض کا موقع ہی نہ ملا۔ لڑکا پرسکون لہجے میں ہر سوال کا جواب دیتا رہا، اور جب قبول ہے کہہ کر اس نے اپنی رضامندی ظاہر کی تو جیسے ہال کی فضا میں ایک نرم سی راحت پھیل گئی۔ ادھر امرین کو کسی نے آ کر خبر دی کہ نکاح ہو گیا ہے۔ اس کے ہاتھ کانپنے لگے، آنکھوں سے برسوں کا خواب جیسے ایک بار پھر جنم لینے لگا۔ دل دھڑکا اور وہ ساری تھکن، ساری بے بسی ایک پل میں کسی اور کیفیت میں بدل گئی۔ اس نے سر اٹھایا اور آئینے میں خود کو دیکھا۔ وہی لباس، وہی زیور، مگر اب اس کا رشتہ بدل چکا تھا۔ اب وہ کسی ایسے کے نام ہو چکی تھی جسے اس نے کبھی ٹھیک سے دیکھا بھی نہیں تھا۔ رخصتی کا لمحہ آیا تو مولوی صاحب نے امرین کے سر پر ہاتھ رکھا اور صرف اتنا کہا، بیٹی یہ نکاح اللہ کی رضا سے ہوا ہے، یقین رکھنا رب تیرے لیے بہترین کا انتخاب کرتا ہے۔ امرین خاموشی سے سر جھکا کر گاڑی میں بیٹھ گئی۔ اس کے آنسو اندر ہی اندر بہہ رہے تھے۔ سارا منظر ایک خواب لگ رہا تھا، لیکن دل کے کسی کونے میں ایک نرم سی روشنی پھوٹنے لگی تھی، جیسے یہ سب کچھ برے دنوں کا انجام نہیں بلکہ کسی نئی شروعات کا اشارہ ہو۔ لڑکے نے راستے بھر خاموشی اختیار کیے رکھی۔ اس کے انداز میں کوئی بے چینی نہ تھی، نہ کوئی غیر ضروری بات۔ گھر پہنچ کر اس نے آہستگی سے دروازہ کھولا اور کہا، یہ آپ کا گھر ہے، آئیے۔ دروازہ کھلا اور ایک نئی زندگی امرین کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ سہیل عباس نے خاموشی سے دروازے کی چرٹخنی کھولی اور پہلو سے ہٹ گیا، اشارے سے کہا، آئیے۔ اس کے لہجے میں کوئی زبردستی نہ تھی، نہ دکھاوے کی کوئی مصنوعی نرمی، بس ایک ہلکی سی مروت تھی، ایک گہری تہذیب جو بغیر الفاظ کے اپنا اثر چھوڑتی تھی۔ امرین نے قدم آہستگی سے اندر رکھا۔ گھر صاف ستھرا تھا، ہر چیز سلیقے سے رکھی گئی تھی۔
سادگی میں جو وقار ہوتا ہے وہ اس مکان کی دیواروں سے جھلکتا تھا۔ کہیں کوئی چمک دمک نہیں، نہ فیشن، نہ اضافی آرائش، لیکن فضا میں ایک عجیب سی پرسکون خاموشی تھی، جیسے یہاں سب کچھ سوچ سمجھ کر رکھا گیا ہو۔ اس کا دل دھڑک رہا تھا، ایک اجنبی کے ساتھ نکاح اور اب ایک اجنبی مکان، مگر اگلے ہی لمحے جیسے وقت نے خود کو پلٹ دیا ہو۔ اس نے سہیل عباس کو دیکھا اور دل چونک سا گیا۔ وہ تو وہی لڑکا تھا، وہی جو اکثر ان کے گھر کے سامنے والی چھت پر بیٹھا ہوتا، کبھی سورج کی روشنی میں قرآن ہاتھ میں لیے تو کبھی شام کے سائے میں کوئی موٹی سی کتاب کھولے۔ اس کے چہرے پر ایک ایسی خاموشی ہوتی جو بولے بغیر بہت کچھ کہہ جاتی۔ امرین کئی بار اس کی طرف دیکھتی لیکن کبھی نظریں نہ ملی تھیں۔ وہ ایک لمحے کو نظر اٹھاتا اور پھر جیسے خود سے ہی نظریں چرا کر دوبارہ اپنے مطالعے میں ڈوب جاتا۔ کبھی کبھار وہ چھت پر کھڑا آسمان کو دیکھتا رہتا جیسے کسی اور دنیا سے بات کر رہا ہو۔ امرین کو اس میں کچھ عجیب ضرور لگتا تھا، لیکن وہ کبھی اس سے ڈری نہیں تھی۔ اس کی موجودگی اجنبی ہونے کے باوجود مانوس سی تھی، جیسے بچپن کی لوری کی ہلکی سی آواز جو وقت کے ساتھ یاد تو رہتی ہے لیکن واضح نہیں ہوتی۔ آج وہی لڑکا اس کا شوہر بن چکا تھا۔ سہیل نے اس کے لیے ایک چھوٹا سا کمرہ کھولا۔ یہ آپ کا ہے، اگر کوئی چیز چاہیے تو بتا دیجیے گا۔ امرین نے نظریں جھکائے آہستہ سے سر ہلا دیا۔ وہ خاموشی جو ان دونوں کے درمیان تھی وہ بوجھل نہیں تھی، وہ ایک ایسی شروعات تھی جس میں الفاظ کم اور احساسات زیادہ تھے۔ کمرے میں آ کر امرین نے چپ چاپ بیٹھنے کی جگہ سنبھال لی۔ سر سے دوپٹہ تھوڑا سا ڈھلک گیا تو اس نے جلدی سے اسے سمیٹا، جیسے نئی زندگی کی تہذیب کو فوری طور پر اپنا لینا چاہتی ہو۔ آنکھیں مسلسل دیوار کی ایک طرف جمی تھیں، لیکن دل میں جیسے کوئی پرانا منظر بار بار ابھر رہا تھا۔ وہ لمحے جب اس نے سہیل کو چھت پر بیٹھے دیکھا تھا، وہ پل جب اس کی نظریں سہیل کے چہرے سے ٹکرا کر واپس پلٹی تھیں۔ اب سب کچھ کسی نئے مطلب میں ڈھل رہا تھا۔ کمرے کے باہر سہیل عباس آہستہ آہستہ قدم رکھتا، جیسے اس گھر میں شور کی اجازت نہیں۔ وہ خود بھی کم بولتا تھا اور شاید دنیا سے کچھ الگ ہی جیتا تھا۔ اس نے امرین کو مکمل آزادی دی، نہ سوال، نہ روک ٹوک، نہ بیجا توجہ، بس ایک خاموش موجودگی جو ایک دیوار کی مانند اس کے گرد حفاظت کا حصار بنا رہی تھی۔ چند دنوں میں امرین نے گھر کے ایک ایک کونے کو محسوس کرنا شروع کیا۔ سہیل کی ترتیب، اس کے رکھ رکھاؤ، ہر چیز میں ایک خاص نظم تھا۔ اس کی لائبریری جس کا دروازہ اکثر بند رہتا، کبھی کبھار کھلتا تو اندر سے کتب کی مہک آتی۔ ایک دن امرین نے پوچھ ہی لیا، آپ اتنی کتابیں کیوں پڑھتے ہیں؟ سہیل نے مسکرا کر کہا، جو سوال دل میں ہوں ان کا جواب کہیں نہ کہیں لکھا ہوتا ہے، بس تلاش چاہیے۔ یہ جملہ امرین کے دل میں گھر کر گیا۔ اسے سہیل کی خاموشی اب اجنبی نہ لگتی، بلکہ ایک ایسی زبان معلوم ہوتی تھی جو الفاظ کے بغیر بھی بات کر سکتی تھی۔ وہ ایک الگ ہی طرح کا انسان تھا، نہ زمانے کے شور میں دلچسپی، نہ رسم و رواج کی دوڑ میں حصہ۔ وہ اپنے دائرے میں جیتا تھا اور شاید اب امرین کو بھی اسی دائرے میں جگہ دے رہا تھا۔ ایک رات جب آسمان پر چاند مکمل تھا اور ہوا میں ہلکی سی خنکی تھی، سہیل نے کمرے کے باہر کھڑے ہو کر آہستگی سے پوچھا، کیا آپ خوش ہیں؟ امرین چند لمحے خاموش رہی، پھر دھیرے سے کہا، ابھی سمجھ رہی ہوں، لیکن ڈر نہیں لگتا۔ سہیل نے کچھ نہیں کہا، بس دروازے کی چوکھٹ سے ٹیک لگا کر آسمان کی طرف دیکھا۔ شاید اس کے لیے یہ جواب کافی تھا، اور اس رات پہلی بار امرین کو اپنے دل میں کسی نئے جذبے کی پہلی جھلک محسوس ہوئی، جیسے رشتے میں محبت پیدا ہونے سے پہلے اعتماد اور تحفظ نے قدم رکھ دیا ہو، جیسے یہ نکاح محض حادثہ نہ ہو بلکہ ایک تقدیر ہو جو بظاہر خاموش ہے، لیکن اس کی گہرائی میں ایک نئی زندگی دھیرے دھیرے نمو پا رہی ہے۔ 1 مہینہ گزر چکا تھا، سہیل نے کبھی اس پر اپنی مرضی نہیں تھوپی اور امرین نے بھی کبھی اپنے دل کی بات لفظوں میں نہیں کہی، مگر ان دونوں کے درمیان ایک انکہی سی زبان پیدا ہو چکی تھی۔ وہ جب چائے کا کپ بنا کر خاموشی سے اس کے پاس رکھتی اور وہ ایک نظر دیکھ کر سر ہلا دیتا، بس اتنا ہی کافی تھا۔ کبھی کوئی فرمائش نہ ہوتی، نہ کسی دن کی شکایت۔ وقت جیسے رک رک کر سنبھل کر گزر رہا تھا۔ امرین نے ایک دن سہیل سے پوچھا، آپ کے گھر میں اور کوئی نہیں؟ وہ تھوڑی دیر خاموش رہا، پھر آہستہ سے بولا، نہیں، کوئی نہیں۔ اتنا ہی جواب تھا، اور اس کے بعد پھر وہی خاموشی، نہ کوئی تفصیل، نہ کوئی دکھ کی داستان۔ امرین نے اس کے چہرے کو دیکھا، لیکن وہاں کوئی اداسی نہ تھی، بس ایک پرسکون خالی پن، جیسے وہ اس اکیلے پن کا عادی ہو چکا ہو۔ ایک دن سہیل گھر پر نہیں تھا اور امرین صفائی کرتے ہوئے لائبریری میں داخل ہو گئی۔ وہ اکثر باہر سے دروازہ دیکھتی تھی، مگر اندر جانے کی ہمت نہیں ہوئی تھی۔ آج جانے کیسے قدم اندر بڑھ گئے۔ کمرے میں ایک عجیب سا سکون تھا، جیسے ہر کتاب خاموشی سے اپنا راز چھپائے بیٹھی ہو۔ وہ الماریوں کے پاس گئی، کتابوں کو غور سے دیکھنے لگی۔ ان پر گرد نہیں تھی،
جیسے ہر صفحہ سہیل کے لمس سے زندہ رہتا ہو۔ ایک الماری کے کونے میں ایک کتاب رکھی تھی، سیاہ رنگ کی، بغیر عنوان کے۔ اس کے جلد پر کچھ پرانے عربی رسم الخط میں لکھا تھا۔ امرین نے حیرت سے کتاب نکالی۔ جلد کھولنا چاہی مگر جیسے کتاب نے خود کو بند کر رکھا ہو۔ جلد سخت تھی اور کچھ عجیب سی حدت اس میں سے محسوس ہو رہی تھی۔ اسی لمحے پیچھے سے سہیل کی آہٹ سنائی دی۔ امرین نے چونک کر کتاب واپس رکھ دی۔ سہیل مسکرایا مگر کچھ ایسا تھا اس کی مسکراہٹ میں جو عام نہیں تھا۔ یہ کتاب بس ویسے ہی ہے، پرانی اور بیکار سی۔ امرین نے کچھ نہیں کہا، بس سر ہلا کر کمرے سے باہر آ گئی، لیکن اس کے دل میں کوئی خلش اتر چکی تھی۔ وہ کتاب معمولی نہیں تھی، اس کی فضا مختلف تھی، اور سہیل کے رویے میں پہلی بار جھجک محسوس ہوئی تھی۔ اگلے دنوں میں وہ کچھ بے چین رہنے لگی۔ سہیل اب بھی ویسا ہی تھا، مہربان، پرسکون، خاموش، مگر امرین کا دل بار بار اس کتاب کی طرف کھنچتا رہا۔ اس کی موجودگی جیسے اس کے ذہن میں سوالات جگا رہی تھی، جن کا جواب وہ چاہتی تھی مگر پوچھنے کی ہمت نہیں کر پا رہی تھی۔ رات کو وہ اکثر جاگتی اور دل ہی دل میں خود سے سوال کرتی، سہیل آخر ہے کون؟ اس کی خاموشی کے پیچھے کیا چھپا ہے؟ کیا وہ واقعی ایک عام انسان ہے، کیا اس کے اندر کوئی اور داستان ہے جو ابھی تک نہ کہی گئی ہو؟ اس کے انداز، اس کی عبادات، اس کے کمرے میں پھیلا ہوا وہ پراسرار سکون، سب کچھ کسی عام انسان جیسا نہیں لگتا تھا۔ سہیل کے چہرے پر ایک دائمی ٹھہراؤ تھا، جیسے وقت اس پر اثر نہ کرتا ہو، نہ غصہ، نہ اضطراب، ایک ایسی کیفیت جو انسان سے زیادہ کسی اور مخلوق کی ہو سکتی تھی۔ امرین نے اگلی صبح چائے بناتے ہوئے اسے غور سے دیکھا۔ سہیل نے حسب معمول مسکرا کر کپ تھاما اور ایک گہری نظر اس پر ڈالی۔ امرین کے دل میں کوئی سوال جیسے اب لبوں تک آ چکا تھا، مگر اس نے خاموشی اختیار کی۔ دل نے بس اتنا کہا، اب سوال کیے بغیر یہ راز چھپانا ممکن نہیں، جلد یا بدیر اسے جاننا پڑے گا۔ سہیل عباس کون ہے حقیقت میں؟ صبح کی روشنی کھڑکی سے اندر آ رہی تھی۔ گھر کے اندر وہی مانوس سی خاموشی پھیلی ہوئی تھی جو سہیل کی دنیا کا حصہ تھی۔ امرین چائے بنانے میں مصروف تھی جب اس نے مولوی صاحب کی آواز سنی، جو سہیل کے ساتھ بیٹھے کسی بات میں مصروف تھے۔ آواز صاف سنائی دے رہی تھی مگر باتوں کا مفہوم ایک لمحے میں واضح نہ ہوا۔ پھر جب ایک جملہ سہیل کے لبوں سے نکلا، جنات کی دنیا میں یہ سب عام ہے، تو جیسے امرین کے ہاتھ کانپ گئے۔ کپ میں چائے بہہ گئی لیکن اسے اس کا احساس تک نہ ہوا۔ دل میں ایک عجیب بے چینی اتر آئی۔ سہیل کی خاموش زندگی، اس کی گہری آنکھیں، وہ پراسرار کتاب اور اب جنات کی باتیں، سب ایک دوسرے سے جڑتے ہوئے کسی اور حقیقت کی طرف اشارہ کرنے لگے تھے۔ امرین نے سارا دن خاموشی میں گزارا مگر دل میں ایک ہلچل تھی جو رکنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ جب سہیل شام کو کمرے میں آیا تو امرین کی آنکھوں میں ایک سوال صاف جھلک رہا تھا۔ کیا بات ہے؟ سہیل نے آہستہ سے پوچھا مگر جانتا تھا کہ سوال کیا ہوگا۔ امرین نے نظریں ملا کر کہا، آپ کو اب سچ بتانا ہوگا، سب کچھ۔ سہیل کچھ دیر خاموش رہا۔ وہ کھڑکی کے پاس جا کر کھڑا ہو گیا جیسے باہر کا منظر کوئی ہمت دے رہا ہو۔ پھر آہستگی سے بہت نرمی سے بولا، میں نے سوچا تھا تمہیں کبھی نہیں بتاؤں گا مگر شاید اب وقت آ گیا ہے۔ امرین کی سانس رک گئی۔ سہیل نے رخ موڑا، اس کی آنکھوں میں ایک گہری نمی تیر رہی تھی۔ میں جنزاد ہوں امرین۔ وہ چند لمحے ساکت بیٹھی رہی جیسے اس نے سنا تو ہو لیکن یقین نہ آیا ہو۔ یہ الفاظ اس کے ذہن میں گونجنے لگے۔ جنزاد؟ میرے والد ایک جن تھے اور میری والدہ انسان۔ ان کا تعلق دو الگ دنیاؤں سے تھا۔ میں درمیان میں ہوں، نہ مکمل جن نہ مکمل انسان۔ امرین نے اسے غور سے دیکھا۔ اس کے چہرے پر اب وہ سادہ مسکراہٹ نہیں تھی بلکہ ایک دبی ہوئی اذیت تھی جو برسوں سے دل میں چھپی ہوئی تھی۔ کمرے میں ہلکی سی روشنی تھی۔ ایک خاموش رات سہیل کی زندگی کی سب سے گہری بات کہنے والی تھی۔ اس کا لہجہ پہلے سے زیادہ دھیما، چہرے پر اداسی اور آنکھوں میں وہ کہانی جو برسوں سے دل کے کسی سائے میں چھپی رہی تھی۔ امرین خاموشی سے اس کے سامنے بیٹھی تھی۔ سوال اس کی نظروں میں تھے مگر زبان پر نہیں۔ سہیل نے جیسے خود سے ہمت اکٹھی کی اور دھیرے دھیرے سب کچھ کہنا شروع کیا جیسے وہ ہر لفظ تول رہا ہو۔ میں جنوں کے ایک قبیلے سے تعلق رکھتا تھا مگر وہ قبیلہ غیر مسلم تھا۔ ان کا مذہب، ان کی سوچ، سب کچھ ظلم، خوف اور طاقت پر مبنی تھا۔ وہاں ایمان کی کوئی گنجائش نہیں تھی، نہ روشنی کا کوئی دروازہ۔ میں ان کے درمیان پیدا ضرور ہوا لیکن کبھی دل سے ان جیسا نہیں ہو سکا۔ مجھے بچپن سے ہی انسانوں کی دنیا اچھی لگتی تھی، ان کے جذبے، ان کی عبادتیں، ان کے رشتے، مجھے وہ سب کچھ سچا اور اصل لگتا تھا جو ہمارے قبیلے میں محض کہانیاں سمجھی جاتی تھیں۔ امرین نے بغور سنا۔
سہیل کی آواز میں وہ سچائی تھی جو آنکھوں سے چھپائی نہیں جا سکتی۔ ایک دن میں نے انسانوں کی بستی کا رخ کیا، چھپ کر آتا اور مسجد کے قریب بیٹھ جاتا۔ مولوی صاحب وہاں بچوں کو پڑھاتے تھے، تفسیر کرتے تھے اور میں دور سے سنتا رہتا۔ ان کی باتیں میرے دل پر ایسے اترتیں جیسے برسوں کا پیاسا کسی چشمے کے قریب ہو۔ میں اکثر ان کے درس کے بعد مسجد کے صحن میں بیٹھا رہتا، اور جب سب چلے جاتے تب مولوی صاحب مجھے دیکھ کر پوچھتے، بیٹا تم کون ہو؟ میں کچھ نہیں کہتا، بس سر جھکا لیتا۔ انہوں نے کبھی زور نہیں دیا، کبھی خوف نہیں دکھایا، بس ایک نرمی اور ایک شفقت سے مجھے دیکھا، جیسے وہ جانتے ہوں کہ میں کون ہوں، مگر یہ راز فاش کرنے میں جلدی نہیں۔ سہیل خاموش ہوا، جیسے کوئی زخم پھر تازہ ہو گیا ہو۔ امرین نے بے اختیار ہاتھ آگے بڑھایا، لیکن سہیل نے ہلکے سے ہاتھ اٹھا کر اسے روکا۔ ابھی سنو، سب کچھ سنو، پھر جو چاہو فیصلہ کرنا۔ پھر ایک دن میرے قبیلے والوں نے مجھے مولوی صاحب کے پاس آتے دیکھ لیا۔ جب میں واپس گیا تو قبیلے میں ہنگامہ مچ گیا۔ انہوں نے مجھے غدار کہا، کافر کہا اور سزا سنائی۔ قبیلے سے نکالا جانا، جنات کی دنیا میں قبیلے سے نکالا جانا موت سے بدتر ہے۔ آپ کی طاقتیں، آپ کا مرتبہ، سب کچھ سلب کر لیا جاتا ہے۔ سہیل کی آنکھیں کسی بہت پرانی پرچھائی میں گم ہو گئی۔ میں بھاگ آیا، تنہا، بے آسرا، بے مدد۔ دوبارہ مولوی صاحب کے پاس پہنچا۔ اس بار میں نے ان کے قدموں میں بیٹھ کر کہا، مجھے انسان بنا دیں، مجھے اس دنیا کا نہیں رہنا۔ وہ چند لمحے خاموش رہے، پھر بولے، اگر سچ میں ایمان لایا ہے تو سچ کا راستہ سب سے مشکل ہوتا ہے، لیکن یہی راستہ اصل ہے۔ پھر انہوں نے مجھے وہ طریقے سکھائے جن سے میں اپنی طاقتیں ترک کر سکتا تھا۔ یہ عمل آسان نہیں تھا، ہر روز ایک آزمائش، ہر رات ایک جنگ۔ مجھے اپنی اصل سے جدا ہونا پڑا۔ وہ چیزیں جو میرے وجود کا حصہ تھیں، وہ سب میں نے چھوڑی۔ میرے اندر جو طاقتیں تھیں، جن کی وجہ سے میں فاصلہ لمحوں میں طے کر لیتا، شکل بدل لیتا یا نظر نہ آتا، سب ختم ہو گئیں۔ جب ساری نشانیاں زائل ہو گئیں تب مولوی صاحب نے مجھے نماز پڑھائی۔ پہلی نماز جو میں نے مکمل انسان ہوتے ہوئے ادا کی، اس لمحے میں نے جانا کہ میں دوبارہ پیدا ہوا ہوں، نہ جن رہا، نہ طاقت کا غلام، صرف ایک عام انسان جو سچائی کے ساتھ جینا چاہتا ہے۔ امرین کی آنکھوں سے آنسو نکل کر رخسار پر بہنے لگے تھے، لیکن وہ اب بھی خاموش تھی۔ سہیل نے جیسے برسوں کا بوجھ اتار دیا ہو۔ وہ سانس بھر کر رکا، پھر آہستہ سے بولا، اس کے بعد میں نے یہ زندگی شروع کی، ایک نئی شناخت، ایک نیا راستہ۔ میں نے کاروبار شروع کیا، چھوٹا سا، ایمانداری سے۔ میں نے کبھی پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا اور نہ کبھی اپنی اصل کو کسی پر ظاہر کیا۔ بس مولوی صاحب جانتے تھے اور اب تم جانتی ہو۔ کمرے میں سناٹا تھا، مگر وہ سناٹا اب بوجھل نہیں تھا۔ امرین نے آنسو پونچھے اور سہیل کی طرف دیکھا۔ اور اب؟ سہیل نے نرمی سے کہا، اب صرف تمہاری رضا ہے۔ اگر تم چاہو تو میں چلا جاؤں گا، لیکن اگر تم کہو تو ایک نئی زندگی کا آغاز ہم مل کر کر سکتے ہیں، ایمان، سچائی اور اعتماد کے ساتھ۔ امرین نے آہستہ سے سر جھکا دیا، خاموشی سے، بغیر کچھ کہے، جیسے اس نے دل ہی دل میں سب کچھ قبول کر لیا ہو۔ اور وہ رات ایک انکشاف کے بعد ایک نیا رشتہ بن گئی، ایک ایسا رشتہ جو اب صرف نکاح کا کاغذی وعدہ نہ رہا، بلکہ دو مختلف دنیاؤں کی ایک روحانی ہم آہنگی کا نام تھا۔ کمرے میں رات کی ٹھنڈی روشنی پھیلی ہوئی تھی، کھڑکی سے چاندنی چھن چھن کر فرش پر گر رہی تھی اور کمرے کی دیواریں کسی پراسرار سکون میں ڈوبی ہوئی تھیں۔ سہیل عباس خاموش بیٹھا تھا، جیسے ابھی کچھ لمحے پہلے جو کچھ کہا وہ اس کے وجود سے باہر نکلا ہو اور اب وہ ایک ہلکا سا خالی پن محسوس کر رہا ہو۔ سامنے امرین خاموشی سے بیٹھی تھی، اس کی آنکھوں میں وہ گہرائی تھی جو صرف وہی محسوس کر سکتا تھا جو سچائی کو دل سے قبول کرتا ہے۔ سہیل نے پہلی بار اس گھر میں اپنا دل کھولا تھا، وہ دل جو برسوں سے صرف ایک بوجھ تھا، ایک راز جو صرف مولوی صاحب جانتے تھے۔ اس راز کو زبان پر لانا، کسی اور کے سامنے اپنے اندر کی اصلیت رکھ دینا، یہ سہیل کے لیے آسان نہ تھا، لیکن امرین کا چہرہ، اس کی آنکھوں کی معصومیت، اس کی خاموش وفاداری، سب کچھ اتنا بھروسے کے قابل ہو چکا تھا کہ وہ چپ نہ رہ سکا۔ جب سہیل کی بات مکمل ہوئی تو وہ خاموش ہو گیا، جیسے فیصلہ امرین کے سپرد کر دیا ہو۔ وہ جانتا تھا اب اگر وہ خوفزدہ ہو کر پلٹ جائے، اگر وہ اس سب کو ناقابل قبول مان کر اس سے دور ہو جائے تو وہ اس کو روک نہیں پائے گا۔ اس کے پاس لفظوں کا جال نہیں تھا، بس سچ تھا، خالص، کٹھن مگر بے لوث۔ امرین نے گہری سانس لی، جیسے کسی طویل سوچ کا اختتام ہوا ہو۔ اس نے سہیل کو دیکھا، ایک ٹک، جیسے پہلی بار واقعی دیکھا ہو۔ اس کے چہرے پر وہی سکون تھا، مگر آنکھوں کے پیچھے ایک درار سی تھی، جیسے کسی نے برسوں بعد دروازہ کھولا ہو اور روشنی کی پہلی کرن نے دھول میں چھپے زخموں کو عیاں کر دیا ہو۔ ٹھیک ہے، امرین کی آواز دھیمی تھی،
مگر نرم نہیں، تھوڑی سی روٹھن لیے ہوئے۔ پر میں آپ سے خفا ہوں۔ یہ جملہ جیسے سہیل کے سینے میں پڑے بوجھ کو ہلکا کر گیا۔ وہ پہلے چونکا، پھر ہونٹوں پر ایک مسکراہٹ پھیلی، اور پھر ایسا کہکہا اس کے لبوں سے نکلا جو اس گھر کی فضا میں کبھی نہ گونجا تھا۔ وہ کہکہا ہلکا تھا، بے ساختہ اور سچا، جیسے برسوں کی تنہائی، برسوں کی خاموشی کسی لمحے میں دھوپ کی طرح چھٹ گئی ہو۔ امرین نے رخ موڑا، مگر چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ وہ چھپا نہ سکی۔ سہیل نے آہستگی سے کہا، شکریہ، تم نے جو سنا اور جیسے سنا اس کے لیے۔ وہ کچھ لمحے خاموش رہی، پھر بولی، مجھے خوف نہیں آیا، کیونکہ میں نے آپ کو پہلے ہی دل سے سچ مان لیا تھا۔ جو بھی حقیقت ہو وہ اب میری زندگی کا حصہ ہے۔ بس یہ بات کہ آپ نے اتنا عرصہ چپ سادے رکھی، تھوڑا دکھ ہوا۔ سہیل نے نظریں جھکا لیں۔ میں ڈرتا تھا کہ شاید تم بھی سب کی طرح سوچو گی۔ امرین آہستگی سے بولی، میں سب کی طرح نہیں ہوں اور آپ بھی نہیں، اسی لیے تو ہم ایک ساتھ ہیں۔ یہ وہ لمحہ تھا جس میں محبت لفظوں کی محتاج نہیں تھی۔ خاموشی میں جو رشتہ پرویا گیا تھا وہ اب اپنی گہرائی دکھا رہا تھا۔ سچ کا زہر پی کر جو اعتماد بچتا ہے وہی اصل بنیاد ہوتا ہے، اور آج اس رات اس گھر میں وہ بنیاد رکھ دی گئی۔ سہیل نے کہا، مولوی صاحب کو مت بتانا، وہ ناراض ہوں گے۔ انہوں نے ہی کہا تھا کہ یہ راز اب صرف راز رہے۔ امرین نے آہستہ سے سر ہلا دیا۔ میں کسی سے کچھ نہیں کہوں گی، پر وعدہ کریں آئندہ مجھ سے کچھ نہیں چھپائیں گے۔ سہیل نے سر جھکا کر وعدہ کیا، اور پہلی بار اس وعدے میں ایک ایسی طاقت تھی جو الفاظ سے آگے تھی۔ یہ دو انسانوں کے درمیان وہ عہد تھا جو کسی مقدس کتاب میں درج نہیں ہوتا، بس دل کی سچائی سے رقم ہوتا ہے۔ اس رات امرین نے خود کو مختلف پایا۔ اس کا شوہر وہ نہیں تھا جو دنیا سمجھتی تھی، مگر وہ جو بھی تھا اس کا تھا، اور وہ جانتی تھی کہ اس کی کہانی عام نہ تھی، لیکن یہی کہانی اس کے نصیب کی خاص لکیر بن گئی تھی۔ دروازے کے باہر رات گہری ہو چکی تھی، لیکن گھر کے اندر پہلی بار روشنی دیر تک جاگی رہی، اور اس روشنی میں سہیل عباس کے کہکہے نے جیسے زندگی کے بند دروازے پر دستک دی، اور سکوت کی فضا میں ایک ہلکی سی بہار اتر آئی۔ وقت کے ساتھ کچھ چیزیں خود بخود اپنی جگہ بنا لیتی ہیں، جیسے خاموشی، جیسے اعتبار، جیسے وہ وقفہ جو دو دلوں کے بیچ فاصلے کے بجائے قربت کا سبب بن جاتا ہے۔ سہیل کی اصل جاننے کے بعد امرین کے دل میں ہلچل ضرور تھی، لیکن وہ ہلچل خوف کی نہیں، فکر کی تھی۔ اس کا شوہر کوئی عام انسان نہیں تھا، اور یہ جان کر اس کے اندر ایک لمحے کو جیسے زمین ہلی ہو، مگر وہ زمین ہمیشہ کے لیے نہیں ڈولتی، وقت اسے سنبھال لیتا ہے، اور یہی وقت ان کے بیچ بھی اپنا کام کرنے لگا تھا۔ پہلے چند دن جیسے کسی دھند میں لپٹے ہوئے گزرے۔ امرین اور سہیل ایک دوسرے کے سامنے ہوتے ہوئے بھی کچھ کم بولتے، جیسے الفاظ سے زیادہ سوچوں کا راج ہو۔ امرین کی نگاہ سہیل پر رکی رہتی، مگر اب اس میں محبت کے ساتھ ایک محتاطہ سوال بھی شامل تھا۔ وہ اسے مکمل جاننا چاہتی تھی، سمجھنا چاہتی تھی کہ کون تھا وہ، واقعی کون۔ مگر وہ یہ بھی جانتی تھی کہ سہیل نے جو سچ سنایا وہ آسان نہ تھا۔ اپنی طاقتیں چھوڑ دینا، اپنی پہچان مٹا دینا، صرف اس لیے کہ وہ ایک نئی زندگی، ایک نئی حقیقت کا حصہ بن سکے، یہ فیصلے کمزور دل نہیں لیتے۔ سہیل اس دوران بدلا نہیں، وہ اب بھی صبح وقت پر جاگتا، نماز پڑھتا، پھر کام پر چلا جاتا۔ اس کی واپسی خاموشی سے ہوتی، جیسے روزمرہ کا ایک تسلسل ہو، مگر اس کی آنکھوں میں ایک نئی روشنی تھی، وہ روشنی جو کسی کو اپنا سچ سنانے کے بعد پیدا ہوتی ہے، جیسے بوجھ ہلکا ہو گیا ہو، جیسے دل پر سے پردہ ہٹا ہو۔ امرین دن بھر خاموشی سے گھر سنوارتی، مگر دل میں خیالوں کی ایک قطار رہتی۔ کبھی سہیل کے بچپن کا تصور کرتی، کبھی اس قبیلے کے بارے میں سوچتی جہاں سے وہ نکالا گیا تھا، کبھی اس پل پر رک جاتی جب سہیل نے مکمل انسان بننے کے لیے سب کچھ چھوڑ دیا تھا، اور پھر اس کے دل میں ایک نرم سی لہر اترتی۔ کیا کوئی اتنی قربانی صرف ایک ایمان، ایک سچ اور ایک زندگی کے لیے دے سکتا ہے؟ ہاں، دے سکتا ہے، اگر وہ سہیل عباس ہو۔ وہ ان دنوں کچھ زیادہ بولتا نہیں تھا، لیکن جب بھی کچھ کہتا امرین غور سے سنتی۔ اس کے الفاظ میں ایک سکون تھا، جیسے سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، جیسے وہ اندر سے جانتا ہو کہ وقت خود دوا بن جاتا ہے اگر نیت سچی ہو۔ اور آہستہ آہستہ واقعی ایک نرم سی نرمی ان کے بیچ واپس آنے لگی۔ ایک شام سہیل نے امرین کے لیے اپنی لائبریری سے ایک کتاب نکالی۔ کوئی فلسفے کی پرانی کتاب تھی جس کے صفحات وقت کی سانسوں سے زرد ہو چکے تھے۔ اس نے کہا، یہ پڑھو، تمہیں اچھا لگے گا۔ امرین نے کتاب ہاتھ میں لی اور اس کے لمس سے جیسے سہیل کی قربت محسوس کی۔ یہ ایک چھوٹا سا اشارہ تھا، مگر وہی پہلا قدم تھا خاموشی کو توڑنے کا۔ پھر ایک دن سہیل نے بازار سے اس کے لیے چاندی کی ایک چھوٹی سی انگوٹھی خریدی، نہ زیور نہ دکھاوا، بس ایک سادہ سی نشانی۔ اس نے دیتے ہوئے کچھ کہا نہیں،
بس انگوٹھی اس کے سامنے رکھ دی۔ امرین نے وہ انگوٹھی پہنی اور پہلی بار بے ساختہ مسکرائی۔ سہیل نے اسے دیکھا اور اس کی آنکھوں میں جو سکون تھا وہ کسی بڑی فتح سے کم نہ تھا۔ اب وہ صرف شوہر نہیں رہا تھا، وہ ایک رازدار بن چکا تھا، وہ شخص جس نے نہ صرف اپنا ماضی امرین کے سامنے کھولا بلکہ اپنے دل کا دروازہ بھی۔ امرین اب اس کی بیوی سے بڑھ کر اس کی ہمراز تھی اور یہی رشتہ اب کسی عام تعلق سے اوپر جا چکا تھا۔ ایک رات جب سب کچھ سونا تھا، امرین نے آہستگی سے پوچھا، اگر وہ قبیلہ واپس بلائے تو؟ سہیل نے لمحے بھر کو سوچا، پھر نرمی سے بولا، تو بھی نہیں جاؤں گا، وہ میرا ماضی ہے، میری زندگی تم ہو۔ یہ جملہ امرین کے دل میں کسی دعا کی طرح اترا، ایک ایسی دعا جو کب مانگی گئی تھی یہ اسے خود بھی یاد نہیں، لیکن رب نے سن لی تھی۔ اور یوں ایک جنزاد اور ایک انسان کی کہانی جو سچائی سے شروع ہوئی تھی اب اعتبار کی منزل پر آ چکی تھی۔ وہ مقام جہاں الفاظ کی ضرورت نہیں رہتی، صرف موجودگی ہی کافی ہوتی ہے۔ دن دھیرے دھیرے گزرنے لگے، موسم بدلتے رہے، لیکن سہیل اور امرین کی زندگی میں ایک خاص سا سکون آ چکا تھا، جیسے سب کچھ اب اپنی اصل جگہ پر آ گیا ہو۔ وہ زندگی جو کبھی ایک حادثے کی طرح شروع ہوئی تھی، اب رفتہ رفتہ کسی مکمل کہانی کی صورت اختیار کر رہی تھی۔ ایک ایسی کہانی جس میں دکھ بھی تھے، راز بھی، مگر ان سب سے بڑھ کر ایک ایسا اعتبار تھا جس کی بنیاد بے لوث محبت پر تھی۔ امرین سہیل کی دنیا کو اب سمجھنے لگی تھی۔ پہلے جو خاموشی اسے الجھن میں ڈالتی تھی وہ اب اسے سکون دیتی تھی۔ سہیل کی عبادت میں ایک خاص جذب تھا، وہ تسبیح کے دانے انگلیوں سے پھیرتے وقت دنیا سے کٹ جاتا اور امرین خاموشی سے اسے دیکھتی رہتی۔ وہ سمجھ چکی تھی کہ یہ اس کا شوہر صرف ایک عام مرد نہیں، ایک تلاش کرنے والی روح ہے، وہ جو ماضی کے اندھیروں سے گزر کر روشنی تک آیا ہے، وہ جو اپنے وجود کی ایک جہت کو ترک کر کے انسان بنا ہے، وہ جو اب اس کے ساتھ زندگی کی چھوٹی چھوٹی خوشیوں کو ناپ رہا ہے۔ گھر کا ماحول بدلا نہیں تھا، سادگی اب بھی ویسی ہی تھی، لیکن اس سادگی میں اب رنگ تھے۔ امرین کبھی کچن میں نئی ڈش بناتی تو سہیل خاموشی سے سراہتا، وہ اسے بتائے بغیر کوئی چیز پسند کرتا اور سہیل اگلے دن وہ چیز اس کے لیے لے آتا۔ وہ چھوٹی چھوٹی باتوں میں جینے کا ہنر جانتا تھا اور یہی ہنر امرین کے دل کو چھو جاتا۔ کبھی وہ دونوں ساتھ بیٹھ کر چائے پیتے اور درمیان میں خاموشی ہوتی، مگر وہ خاموشی کسی کمی کی نہیں بلکہ ایک مکمل ہونے کی علامت ہوتی۔ سہیل کی نظر امرین پر پڑتی تو وہ آہستگی سے مسکرا دیتا۔ امرین بھی اس کے اس نرم انداز کو محسوس کر چکی تھی۔ اس کا شوہر الفاظ سے کم، عمل سے زیادہ محبت کرتا تھا۔ ایک دن سہیل نے کتابوں کی ایک الماری امرین کے لیے خالی کر دی۔ یہ حصہ اب تمہارا ہے، جو چاہو پڑھو لکھو، یا بس اپنی پسند کی کتابیں رکھ دو۔ امرین نے پہلے حیرت سے دیکھا، پھر بے اختیار مسکرا دی۔ یہ سہیل کا طریقہ تھا محبت جتانے کا، خاموش، باوقار اور گہرا۔ وہ اب بھی روز کام پر جاتا اور شام کو واپسی پر کچھ نہ کچھ ایسا لے آتا جو امرین کے لیے خاص ہوتا، ایک بارانی دوپٹہ، ایک چھوٹی سی انگوٹھی، یا کوئی کتاب جو اس نے کہا تھا کہ اچھی لگی تھی۔ وہ چھوٹے چھوٹے اشاروں سے امرین کی دنیا آسان بنانے کی کوشش کرتا، اور امرین، وہ اب مکمل طور پر اس کی ہو چکی تھی۔ اس نے کبھی سہیل سے اس کی پرانی دنیا کے بارے میں دوبارہ کچھ نہیں پوچھا۔ وہ جان چکی تھی کہ کچھ سوال نہ پوچھے جائیں تو بہتر ہوتے ہیں، اور کچھ خاموشیاں اگر سجدے میں رکھتی جائیں تو وہ دعا بن جاتی ہیں۔ اس نے صرف اتنا چاہا کہ جو وقت ان کے درمیان ہے وہ کسی بھی سائے سے محفوظ رہے۔ ایک دن سہیل نے خود کہا، میرے ماضی میں صرف تنہائی ہے، لیکن تم نے آ کر اسے معنی دیے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ آئندہ زندگی میں وہ سب کچھ ہو جو میں نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا، محبت، اعتبار اور تمہاری مسکراہٹ۔ امرین نے خاموشی سے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ اس لمحے میں نہ کوئی وعدہ تھا، نہ کوئی حلف، بس ایک لمس تھا جو اس بات کی ضمانت دے رہا تھا کہ جو زندگی وہ ساتھ بنا رہے ہیں وہ کسی معجزے سے کم نہیں۔ وہ جن ذات جو کبھی اپنی اصل سے بھاگتا رہا تھا، اب ایک عورت کی آنکھوں میں اپنا گھر دیکھتا تھا، اور وہ عورت جو کبھی ٹوٹے ہوئے خوابوں میں پلتی رہی تھی، اب ایک ایسے شوہر کی ہمسفر تھی جس کی خاموشی میں عبادت کی تاثیر تھی۔ یوں ہی دن گزرے، مہینے بیتے، اور زندگی نے ثابت کر دیا کہ سچ، قربانی اور محبت کا رشتہ وہ بندھن ہوتا ہے جو وقت کی کسی بھی آندھی میں بکھرتا نہیں، بس جڑتا جاتا ہے۔ صبح کی روشنی ابھی پوری طرح گھر میں داخل نہیں ہوئی تھی۔ ہلکی سی ٹھنڈک، پرسکون خاموشی اور دیوار پر پڑتی مدھم دھوپ نے سہیل کو کچھ الگ سا محسوس کروایا۔ آج کا دن معمول سے ہٹ کر تھا، دل میں کچھ کہنے کی، کچھ سونپنے کی طلب تھی۔ اس نے لائبریری کی سب سے آخری شیلف کی طرف قدم بڑھایا، وہ جگہ جہاں برسوں سے ایک کتاب خاموشی سے رکھی تھی، نہ کبھی کسی کے ہاتھ میں دی، نہ خود دوبارہ کھولی۔ وہ کتاب جو صرف اس کی اصل سے جڑی تھی،
اس کی تاریخ، اس کا دکھ، اس کا راز۔ سہیل نے کتاب کو ہاتھ میں لیا، گرد صاف کی اور ایک گہری سانس لی۔ دل میں ہلکی سی کپ کپی اتری، جیسے وہ پھر سے کسی دروازے کے پاس کھڑا ہو جسے برسوں پہلے بند کر دیا تھا۔ وہ جانتا تھا آج یہ دروازہ کھلے گا، اور اس بار صرف وہ نہیں، امرین بھی کھڑی ہوگی۔ شام کو جب چائے کے بعد وہ دونوں صحن میں بیٹھے تو سہیل نے وہ کتاب خاموشی سے امرین کے سامنے رکھ دی۔ یہ اب تمہاری ہے۔ امرین نے اسے حیرت سے دیکھا۔ کتاب کا رنگ سیاہی مائل تھا، جلد پر وقت کی لکیر تھی، اور جیسے اندر سے ایک انجانی حرارت نکلتی ہو۔ اس نے آہستگی سے جلد کھولی۔ اندر عربی رسم الخط میں کچھ دعائیں لکھی تھیں، جن کے بیچ بیچ میں الفاظ ایسے تھے جو اس نے کبھی نہ سنے تھے۔ کچھ جملے اس کی فہم سے باہر تھے، جیسے وہ کسی اور جہان کی زبان بول رہے ہوں۔ امرین نے کتاب کے اوراق الٹے، ہر صفحہ جیسے ایک نئی کہانی سناتا تھا۔ کہیں کوئی آیت، کہیں کوئی دعا یا تحریر، اور کہیں چند سطریں جو جنات کی نسلوں کے بارے میں تھیں۔ یہ کتاب صرف معلومات نہیں رکھتی تھی، یہ سہیل کی ذات کا آئینہ تھی، اس کی تاریخ، اس کے سوال، اور وہ تمام سفر جو اس نے طے کیے تاکہ انسان بن سکے۔ یہ سب کچھ اب میرے ماضی میں ہے۔ سہیل کی آواز مدھم تھی، جیسے ہوا میں تحلیل ہو رہی ہو۔ لیکن تمہیں یہ جاننا ضروری ہے کہ میری اصل کیا تھی۔ میں نہیں چاہتا کہ کل کو تمہیں کسی اور سے سننا پڑے، یا تم یہ سوچو کہ میں نے کچھ چھپایا۔ امرین نے کتاب بند کر دی۔ چند لمحے خاموشی میں گزرے، پھر اس نے سہیل کی طرف دیکھا۔ صاف مضبوط لہجے میں کہا، مجھے تمہاری اصل سے فرق نہیں پڑتا، مجھے صرف تم سے مطلب ہے۔ یہ جملہ سہیل کے لیے ایک دعا سے کم نہ تھا۔ اس کی آنکھوں میں نمی آ گئی۔ برسوں سے جو بوجھ اس نے اپنے دل پر اٹھا رکھا تھا، وہ آج ایک عورت کے 2 جملوں سے اتر گیا۔ اسے لگا جیسے زندگی نے پہلی بار اسے مکمل قبول کیا ہو، بنا سوال، بنا شرط۔ امرین کا انداز جیسے ہر لفظ میں پناہ دے رہا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ اس کتاب میں کچھ ایسا ہے جو عام انسان کی سمجھ سے باہر ہے، لیکن وہ یہ بھی جان چکی تھی کہ سہیل کا دل اس کتاب سے بہت آگے جا چکا ہے۔ وہ اب صرف ایک ماضی ہے، اور وہ ماضی اب اس کے شوہر کے وجود پر حاوی نہیں، صرف ایک بھولی ہوئی پرچھائی ہے۔ سہیل نے کتاب کو دوبارہ الماری میں رکھ دیا۔ میں چاہتا تھا یہ تمہیں دوں تاکہ تم جان سکو کہ میں کہاں سے آیا تھا، لیکن اب میں یہ بھی جان گیا ہوں کہ تم نے مجھے وہ دیا ہے جو میں کبھی خود کو نہ دے سکا، مکمل قبولیت۔ امرین نے خاموشی سے مسکرا کر سر ہلا دیا۔ اس کے لیے یہ سب اتنا بھاری نہیں تھا جتنا سہیل سمجھ رہا تھا۔ اس نے اسے انسان کی طرح چاہا تھا اور انسان ہی پایا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ ماضی سب کے ہوتے ہیں، لیکن کچھ ماضی ایسے ہوتے ہیں جو انسان کی بنیاد میں دفن ہوتے ہیں، اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جو صرف خاک بن کر اڑ جاتے ہیں۔ سہیل کا ماضی اب صرف خاک تھا، اور اس کی بنیاد محبت۔ اس رات سہیل نے پہلی بار بہت گہری نیند لی، وہ نیند جو صرف انہیں نصیب ہوتی ہے جن کے دل پر کوئی سوال باقی نہیں رہتا۔ اور امرین، وہ کمرے کی روشنی گل کر کے سہیل کے چہرے کی طرف دیکھتی رہی۔ اسے لگا جیسے وہ شخص جسے سب نے کبھی جن سمجھا، آج سب سے زیادہ انسان لگ رہا ہے۔ اور وہ کتاب اب الماری میں رکھی تھی، خاموش، بند اور محفوظ، جیسے وہ خود جانتی ہو کہ اب اس کی ضرورت نہیں رہی، کیونکہ جو سچ تھا وہ اب کتاب میں نہیں، 2 دلوں کے درمیان لکھا جا چکا تھا، اور وہ تحریر وقت سے بھی مضبوط تھی۔ گھر اب ویسا نہیں رہا تھا جیسا پہلے تھا۔ وہی دیواریں تھیں، وہی کمرے، وہی در و دیوار، مگر اب ان میں ایک نئی سانس بسنے لگی تھی، جیسے ہر اینٹ پر کسی مہربان لمحے کی چھاپ ہو۔ سہیل کی ہنسی جو کبھی نایاب تھی، اب اس گھر کی ہوا میں گونجنے لگی تھی۔ وہ کہا نہیں تھا جو باہر کی دنیا سنتی ہے، وہ ایک نرم، دھیمے سر کا احساس تھا جو دل سے نکلتا، اور دیواروں سے ٹکرا کر امرین کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ بن کر ٹھہرتا۔ امرین، جو ایک وقت میں خاموشیوں کی زنجیروں میں بندھی تھی، اب دھیرے دھیرے کھلنے لگی تھی۔ اس کی مسکراہٹ بے آواز تھی مگر معنی خیز۔ وہ جو کبھی اندر ہی اندر سوالوں میں الجھتی رہی، اب ایک ایسے یقین کی باندھی بن گئی تھی جس میں نہ خوف تھا نہ گلہ۔ وہ ہر صبح جاگتی، سہیل کے چہرے کو دیکھتی، اور اسے وہی سکون محسوس ہوتا جو کسی دعا کے قبول ہونے کے بعد ملتا ہے۔ سہیل جو ایک عمر خود سے بھاگتا رہا، اب رک چکا تھا۔ اس کے قدموں کو قرار آ گیا تھا۔ اس نے اپنی اصل کو قبول کر کے، اپنی طاقتوں کو پیچھے چھوڑ کر، خود کو جس دنیا میں وقف کیا تھا، اب وہ دنیا اسے گلے لگا چکی تھی۔ امرین کی محبت میں وہ اعتماد تھا جو آسانی سے نہیں ملتا، اور سہیل جانتا تھا کہ اس نے کسی عام دل کو نہیں چنا، وہ دل جو راز کو راز رکھتے رکھتے ساتھ چلنے کا ہنر بھی جانتا تھا۔ زندگی اب سادہ تھی، کوئی فریب نہیں، کوئی شور نہیں، بس 2 لوگ جنہوں نے ہر حال میں ایک دوسرے کو تھاما۔ وہ محبت جو دعووں پر نہیں، عمل پر قائم تھی۔
وہ رفاقت جس میں نہ دکھاوے تھے نہ وقتی جذبات، صرف مستقل احساسات کا گہرا رشتہ تھا جو ہر دن کو نیا رنگ دیتا تھا۔ سہیل نے اپنی دنیا میں امرین کو ایسے جگہ دی جیسے کوئی دعا اپنے مفہوم کو پانے کے بعد تسکین پا جاتی ہے۔ اس کی صبحوں میں امرین کی آواز شامل ہو گئی تھی اور راتوں میں اس کی خاموشی۔ وہ اکثر اپنی لائبریری میں بیٹھا کوئی نئی کتاب کھولتا اور امرین اس کے قریب کسی کونے میں سلائی یا لکھائی میں مشغول رہتی۔ الفاظ بولے نہیں جاتے تھے مگر دل ان میں چھپے پیغام سمجھ لیتے تھے۔ اب وہ پراسرار کتاب بھی اپنی جگہ پر تھی، خاموش، بند اور مکمل، ماضی میں دفن۔ نہ سہیل نے اسے دوبارہ کھولا، نہ امرین نے اس کا ذکر چھیڑا۔ وہ جان چکے تھے کہ کچھ سچائیوں کو جان لینے کے بعد بار بار دہرانا ضروری نہیں ہوتا۔ ایک بار سمجھ لینا، ایک بار قبول کر لینا کافی ہوتا ہے، باقی سب خاموشی کو سونپ دینا بہتر ہوتا ہے۔ محلے کی عورتیں اکثر کہتی، امرین پہلے جیسی نہیں رہی، اب اس کے چہرے پر روشنی ہے جیسے دل کا سکون چمکنے لگا ہو۔ اور وہ سچ ہی کہتی تھیں۔ امرین اب پہلے والی سادہ لڑکی ضرور تھی مگر اس کی سادگی میں اب گہرائی آ چکی تھی، جیسے وہ وقت کی آزمائش سے گزر کر کندن بن چکی ہو۔ کبھی کبھی سہیل رات کو آسمان کی طرف دیکھتا اور وہی چھت یاد آتی جہاں وہ تنہا بیٹھ کر اپنے وجود سے لڑا کرتا تھا۔ اب اس کے ساتھ امرین تھی اور وہ تنہائی، وہ خوف، وہ سناٹے اب صرف یادیں بن چکے تھے۔ وہ یادیں جو تکلیف نہیں دیتی، بس یہ جتا دیتی ہیں کہ انسان کتنا سفر طے کر چکا ہے۔ امرین کو بھی وہ دن یاد آتے جب وہ عروسی جوڑے میں بے آواز بیٹھی تھی اور اس کا رشتہ لمحوں میں ٹوٹ گیا تھا، لیکن وہ لمحہ جو اس کے لیے بربادی کا اشارہ تھا اصل میں نئی زندگی کا آغاز تھا، ایک ایسی زندگی جس میں کسی اور دنیا کا راز محبت کے ہاتھوں مکمل انسان بن گیا تھا۔ اب ہر رات جب گھر کی روشنی مدھم ہوتی اور وقت نیند کی آغوش میں جا چکتا، امرین اور سہیل خاموشی سے ایک دوسرے کی طرف دیکھتے۔ ان نگاہوں میں شکر تھا، محبت تھی اور وہ عہد بھی جو زبان سے نہیں دل کی دھڑکن سے بندھا ہوتا ہے۔ جن ذات کی کہانی اب صرف کتاب میں نہیں ان دونوں کے دلوں میں تھی، ایک راز کی صورت، ایک سبق کی طرح، اور اس راز نے انہیں صرف جوڑا نہیں انہیں مکمل کر دیا تھا۔ زندگی اب سوال نہیں مانگتی تھی، بس دو جوابوں کا مان رکھتی تھی، ایک خاموشی کی صورت میں اور دوسرا محبت کے لمس میں۔ ہماری آج کی کہانی آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا، اور ہمارے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کرنا نہیں بھولیے گا۔ ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجیے تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی کہانی کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔